السلام علیکم دوستو، آج ہم جس کہانی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں ایک سچی کہانی ہے جس میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایک انسان اپنی زندگی میں وہ کچھ اچیو کر جاتا ہے جسے اس وقت کے موجودہ دور میں اچیو کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ 997 عیسوی میں ازبکستان کے شہر بخارا کا بادشاہ جس کا نام نوح ابن منصور تھا، جو کہ کچھ عرصے سے بستر پر بیماری کی حالت میں پڑا تھا، اس بادشاہ کے دربار کے تمام معالجین نے بادشاہ کا علاج کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر اس کے باوجود سب نے امیدیں ترک کر دی۔ پھر ایک دن 17 سالہ نوجوان دربار میں حاضر ہوا، جو کہ دربار کے وزیروں اور مشیروں کو مسلسل حیران کن انداز میں دیکھتے ہوئے بادشاہ کے حجرے میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اور کوئی نہیں بلکہ مشہور زمانہ ابو علی سینا تھے۔ بالآخر اسی نوجوان نے بادشاہ سلامت کی صحت یابی کا ذمہ لیا اور اپنی شاندار صلاحیتوں اور انتھک کوششوں کی بنا پر مرتے ہوئے حکمران کو ٹھیک کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اس واقعے کی چرچا ہر جگہ ہونے لگی اور اسی طرح ابو علی سینا کو لوگ جاننے لگے۔ ابن سینا مڈل ایج کے سب سے بڑے دانشوروں اور ہر نئے آنے والے دور کے باصلاحیت قابل اور عظیم ترین اشخاص میں سے ایک تھے، جنہوں نے اپنی قابلیت سے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ ایک انسائکلوپیڈسٹ ہونے کے ناطے انہوں نے طبی علوم، فلسفہ، منطق، مخفی علوم، ریاضی، فلکیات، موسیقی اور شاعری کی پروان میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ابن سینا 980 عیسوی میں شہر بخارا کے قریب افشینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبداللہ، جن کا تعلق افغانستان کے شہر بلخ سے تھا، اس زمانے میں ان کے والد کو بلخ میں سامانی گورنر کے طور پر مقرر کیا گیا اور بعد ازاں ازبکستان کے شہر بخارا میں تعینات کیا گیا، جہاں ابن سینا نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ شروع ہی سے انہوں نے ایسی غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا اور اپنی تعلیم میں اس قدر نمایاں ترقی حاصل کی کہ 10 سال کی عمر میں ہی قرآن اور ادب کے مختلف شاخوں پر عبور حاصل کر لیا۔ ایک اسماعیلی خاندان میں پرورش پانے کی وجہ سے ابن سینا اسلامی مذہب سے بہت متاثر ہوا، جس سے ان کے اندر فلسفے کا ذوق پیدا ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے اسی موضوع پر یونانی، اسلامی اور دیگر مواد کا مطالعہ کیا۔ اسی دوران ابو عبداللہ، جو اپنے وقت کے مشہور فلسفی تھے، وہ بخارا تشریف لے آئے اور ابن سینا کے گھر قیام کیا۔ ابن سینا نے ان سے منطق، جیومیٹری اور فلکیات کی تعلیم حاصل کی۔ اس انٹیلیجنٹ بوائے نے جلد ہی اپنے استاد کو پیچھے چھوڑ دیا اور خود ہی میڈیسن، فزکس اور میٹا فزکس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میڈیکل سائنس کا گہرا علم حاصل کیا اور پریکٹسنگ فزیشین کے طور پر اس قدر شہرت حاصل کر لی کہ اس دور کے مشہور معالج مشکل حالات میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ ابن سینا نے 21 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا۔ ان کا لکھنے کا انداز بہت انوکھا اور سادہ تھا۔ اپنے والد کے وفات کے بعد انہیں سیاسی خلفشار کے باعث بخارا شہر چھوڑنا پڑا اور شہر گورگن چلے گئے۔ گورگن شہر اپنی اعلیٰ ثقافت کی وجہ سے بہت مشہور و مقبول تھا، ہی وجہ تھی کہ ابو علی سینا کو یہاں زیادہ جانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے خوارزم کے بادشاہ نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ گورگن شہر میں ان کی ملاقات اپنے عظیم ہم عصر ابو ریحان البیرونی سے ہوئی، جہاں پر ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ جب غزنی کے سلطان محمود نے خوارزم کے بادشاہ سے ان دانشوروں کو غزنی بھیجنے کا مطالبہ کیا تو خوارزم کے بادشاہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی محمود غزنوی کی درخواست پر عمل کرنا پڑا اور اس طرح البیرونی، ابو نصر ارق اور الخمار کو غزنی روانہ کیا گیا، جبکہ ابن سینا اور ابو سہل مسیحی نے غزنی جانے سے انکار کر دیا۔ ابن سینا نے اسی شہر گورگن میں بطور طبیب پریکٹس کی اور خود کو کتابوں کی تدریس اور لکھنے میں مشغول کیا۔
یہی ان کی ملاقات اپنے مخلص دوست اور شاگرد ابو عبید جواز جامی سے ہوئی۔ سرپرستی کی کمی اور ان کی گہری سمجھداری کی تعریف نے انہیں گورگن شہر چھوڑ کر رے جانے پر مجبور کیا، جہاں ان کا استقبال دلمائٹ کے حکمران ماجد الدولہ نے کیا۔ رے میں ان کا قیام مختصر رہا۔ بعد ازاں ہمدان کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمدان میں ابن سینا طویل عرصے تک رہے۔ اس شہر کے حکمران شمس الدولہ کے ساتھ قریبی تعلق رکھا، جنہیں ابن سینا نے دردناک در سے چھٹکارا دلایا تھا، اور یہیں پر ابن سینا نے طب پر بھی یادگار کام مکمل کیا۔ اس کے بعد دلمائٹ کے حکمران ماجد الدولہ نے ابن سینا کو مختصر مدت کے لیے اپنا وزیر مقرر کیا تھا، مگر فوج نے بغاوت کی دھمکی دی، کیونکہ فوج کو شبہ تھا کہ ابن سینا اصفہان کے حکمران کے ساتھ خطوط و کتابت میں ہے۔ بالآخر ابن سینا کو اصفہان کے لیے روانہ ہونا پڑا، جہاں پر ان کا استقبال العود الدولہ نے کیا۔ ابن سینا کو اصفہان میں کچھ مہلت ملی، جہاں انہوں نے اپنے زیادہ تر لافانی کاموں کو مکمل کرنے کا کام سر انجام دیا۔ بار بار کے سفر، سیاسی اور فکری مصروفیات نے ان کی صحت پر برا اثر ڈالا، اور ابن سینا کولک کے درد میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے علاج کے لیے بہت سی خاص کاوشیں کیں۔ غالباً اسی علاج کی زیادتی کی وجہ سے آنتوں کی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔ ابن سینا ہمدان میں بستر پر پڑے ہوئے، یہ جان کر کہ ان کا انجام قریب آ رہا ہے، انہوں نے غسل کیا، توبہ کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ ابن سینا اس دنیا سے چل بسے۔ اس طرح اس دور کے سب سے بڑے مفکر کا انتقال 1037 عیسوی صدی میں 57 سال کی عمر میں ایک بیماری کی باعث ہوا، جس میں وہ ماہر تھے۔ بس آج تک اتنے ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔